السلام علیکم ساتھیو، میرا نام ایڈوکیٹ مختار احمد راہو ہے۔ میں وہی وکیل ہوں جس کو آپ نے کراچی میں پولیس کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنتے دیکھا۔ ساتھیو، اس واقعے کے حوالے سے تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میں اس واقعے کے حوالے سے موقف دے چکا ہوں، لیکن میں ٹارچر کے حوالے سے، تشدد کے حوالے سے مختصراً آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ ٹارچر ہے، وہ تشدد ہے جو پاکستان میں ہمارے ملک کے اندر شہریوں پہ قانون لاگو کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور جس کی کوئی گنجائش ایک جمہوری معاشرے کے اندر، ایک بہتر معاشرے کے اندر قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس پہ کھل کر بات کرنی چاہیے۔ ساتھیو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے، اس کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ سٹیزنز کی جو ڈگنیٹی ہے وہ قائم رہنی چاہیے، ان کی عزت نفس قائم رہنی چاہیے، اور اسی آرٹیکل 2 جو ہے وہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ کسی بھی شہری سے آپ اسے ثبوت حاصل کرنے کے لیے اس کو تشدد یا ٹارچر کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے کسی بھی سٹیزن سے، کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس سے ثبوت حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ اس کے اگینسٹ ہو یا کسی بھی طرح کا ثبوت ہو، اس پہ ٹارچر نہیں کرے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی پی سی کا ایک سیکشن ہے صرف 337 کے، جو اسی طرح کے ٹارچر کو جو ہے وہ جرم کا قرار دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو قانون لاگو کرنے والے ادارے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی شہری سے یا کسی بھی طرح کا کوئی شخص کسی بھی طرح کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی شہری پہ تشدد کرتا ہے تو وہ جرم ہے۔ وہ 337 کے جو ہے یہ اس کو جرم، پی پی سی کا سیکشن جو ہے جرم قرار دیتا ہے، اور اس میں سزا بھی پرووائڈ کی گئی ہے۔ لیکن پاکستان، یہ ہماری بدقسمتی کے پاکستان کے اندر کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر، کسٹوڈیل ریپ کے اوپر یا کسٹوڈیل مرڈر کے اوپر ایک طرح سے خاص طرح کا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ 70 سال پاکستان کو بننے کے باوجود ایک ایسے صحت مند معاشرے بنانے کے لیے لازمی ہے کہ ایک اعلیٰ قسم کا قانون موجود ہو کہ کسی کو بھی پولیس یا کوئی اور ادارہ جو ہے کسٹوڈیل ٹارچر کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے۔ یو این او کا ایک چارٹر ہے جس کو 2008 میں پاکستان نے سگنیچر کیا، جو کسٹوڈیل ٹارچر کے حوالے سے ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائی۔ یہ اس طرح کا جو ٹارچر ہے لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، اس کے خلاف ایک واضح قانون کی سخت ضرورت ہے۔ ساتھیو، سی آر پی سی کا 46 ایک سیکشن ہے جو بتاتا ہے کہ کسی بھی شخص کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے گرفتار کس طرح سے کریں گی۔ اس میں کلیئرلی پرووائڈڈ ہے، اس کا ایک واضح طریقہ کار موجود ہے کہ اس کو کسی بھی مطلوبہ شخص کو جس کی گرفتاری مقصود ہو، اس کو وربلی، زبانی طور پر آرڈر دیے جائیں گے۔ اگر وہ پیسفلی اپنی گرفتاری پیش کر دیتا ہے تو اس پہ کسی بھی طرح کا فورس اپلائی نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کا جبر و تشدد نہیں کیا جائے گا۔ تشدد تو کسی بھی حالت میں نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، مزاحمت اگر وہ کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ریزنیبل فورس اس پہ اپلائی ہوگا جس کے اندر اس کی مزاحمت پہ کنٹرول پایا جائے، لیکن اس میں کہیں پہ بھی اس کو گولی مارنے یا اس کو ٹارچر کرنے اور تشدد کرنے کی کوئی نہیں ہے۔ اس کے جسم کو، اس کے کپڑوں کو اس حد تک ٹچ کیا جائے گا جس حد تک اس کی مزاحمت کو کنٹرول کر کے اس کی گرفتاری قابل عمل لائی جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شہری پولیس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور وہ گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس جو ہے ان کو ٹارچر کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، لاٹھیاں مارتی ہے، ڈنڈے مارتی ہے، ان کے بالوں سے گھسیٹتی ہے، ان کے کپڑے پھاڑتی ہے، ان کی تذلیل کر کے، ان کو تشدد کر کے موبائلز میں ڈالتی ہے، اور ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، ان کی عزت نفس کے ساتھ پورا کھیلا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ادارتی طور پر نارملائزڈ جو کرائم ہے جس کو ہمارے معاشرے نے قبول کیا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے، سٹیزنز کو چاہیے اس کے خلاف بات کریں، اس پہ کھل کے بات کریں کہ پولیس کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی شہری کو گرفتار کرنے کے وقت جو تذلیل کا نشانہ بنائے، تشدد کا نشانہ بنائے، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے اس کے اریسٹ کیا جائے۔ اس طرح کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ایک طرح سے جرم ہے اور ایک جمہوری معاشرے کے اندر ایک بدنما داغ ہے۔ اتنا ہی مجھے کہنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کا ادارتی جرم کلچر جس کو ہم نے نارمل لے لیا ہے، اس کے خلاف
ہمیں بات کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ مہربانی ساتھیو، تھینک یو۔